ہمیں اللہ نے درس ہی یہ دیا ہے۔ اور شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے ڈٹ گئے، پھر اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر، شعیب ڈٹ گئے، اللہ نے قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا کہ نبی کی نافرمانی کر کی انہوں نے اور نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اے محمد، یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مشرکین مکہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کو کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی آپ کو کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ میں نے واقعہ بیان اس لیے کیا ہے کہ تمہیں صبر آنا چاہیے کہ سابقہ نبیوں کو بھی قوموں نے جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی اللہ کے دین کی پہنچانے میں اپنی انتہا کی، قوم نے انکار کرنے کی انتہا کر دی۔ اے محمد ڈٹ جانا ہے آپ کو۔ ہم اس لیے یہ قصص بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء نے کس طرح تکلیفیں برداشت کی، کتنا مسائل برداشت کر کے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے انتھک محنت کی۔ اے محمد، آپ نے بھی اپنی کمر کو کسنا ہے، اپنی چادر کو کسنا ہے اور ڈٹ جانا ہے، دین کو پھیلانے کے لیے سستی نہیں کرنی۔ رات کی تاریکی ہو، دن کی روشنی ہو، آپ نے لوگوں تک دین کو پہنچاتے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوتے ہیں، کمر کو باندھ لیتے ہیں، آپ پھر ایک آدمی اگر چل رہا ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگ مکہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں، آپ ان کے خیموں میں جاتے ہیں، جا کر دین کی بات سمجھاتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اپنی اطاعت فرما برداری کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنی نبوت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شب و روز انتھک محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے گئے۔ اللہ نے آپ کی محنت کا نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ نے دین کو پوری دنیا پہ غالب کر دیا، پوری دنیا پہ دین کو اللہ نے غالب کیا۔ اور آج تک مورخین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین لیڈر آیا ہے، کوئی امام آیا ہے، کوئی مقتدا آیا ہے، کوئی پیشوا آیا ہے، کوئی ایسا انسان کہ جس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں، اپنے مال اس طرح قربان کیے کہ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور ایسا امام کہ جس کے مقتدا ایسے تھے کہ وہ وضو کرتا تھا، اس کے وضو کے قطرات وہ زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے، یہ والہانہ محبت دنیا میں کہیں دیکھی ہی نہیں۔ تو وہ امام صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے ایسے انداز سے سیادت کی، ایسا ایمان پہ وصف کیا کہ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ایک آدمی اللہ فرماتے ہیں 20 پر بھاری ہو جاتا ہے۔ 20 آدمی سامنے کھڑے ہیں، ان میں طاقت اور جرت مسلمانوں میں، صحابہ میں اتنی ہوتی تھی کہ ایک تلوار کے وار سے ایک صحابی جو ہے 20 مشرکین کو جہنم واصل کرتے تھے، اور اسی انداز سے صفیں اکھڑتی تھی، دشمن بھاگتا تھا کہ یہ انسان نہیں، یہ کوئی جن لگ رہے ہیں، کہ یہاں کہاں سے ان کو طاقت آ گئی، حالانکہ دبلے پتلے ہوتے، لیکن ایمان کی طاقت ہوتی تھی جو میدان جہاد کے اندر وہ دلیرانہ لڑتے تھے، شہادت کے شوق اور جذبے سے لڑتے تھے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، آگے بڑھتے صفوں کی صفیں چیرتے ہوئے آگے نکل جاتے، اور پھر دشمن کو شکست فاش دے کر پیچھے۔ ایران کے جنرل نے اپنی فوج سے پوچھا کہ تم اتنے نکمے ہو، تمہاری تعداد مسلمانوں کے برابر مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، اور تم اتنا مسلح ہوتے ہو، زریں تمہارے پاس، خود تمہارے پاس، تلواریں تمہارے پاس، نیزیں تمہارے پاس، توپیں تمہارے پاس، اتنا اسلحہ تمہارے پاس ہے، اس کے باوجود تم مسلمانوں سے پے در پے شکست کیوں کھاتے ہو؟ تو ایک کافر نے کہا کہ بات میں بتاؤں؟ ان کے بتا، ان کے بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ راتیں جو ہیں شرابوں میں گزارتے ہیں، زنا میں گزارتے ہیں، بدحواسی میں، بے حیائی اور فحاشی میں، جس کی وجہ سے جسم بھی کمزور، دماغ کمزور، اور جس کی وجہ سے یہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے مسلمانوں کو دیکھا وہ رات کو قیام کر رہے ہوتے، وہ رات کو رو رہے ہوتے،
وہ رات کو قرآن اپنے قرآن کلام کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب یہ صبح میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ شیر بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا روب اور دبدبا ہی اتنا ہوتا ہے کہ ہماری فوج لڑنے کی سخت ہی نہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے، ایمان کا جذبہ، ایمان کی دولت۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا گھبرانا نہیں ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا ہے، اور نبیوں کے قصص میں نے بیان کر دیے ہیں آپ کو حوصلہ دینے کے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کے جد امجد ابراہیم کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی کتنی مصائب اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، فرعون کے ساتھ لڑائی لڑنی پڑی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پورے سپارے کے کثیر حصے میں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ نقل۔ ایک حدیث بیان کروں آپ کو کہ فرعون کتنا ظالم انسان تھا، اپنے آپ کو خدا تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب، بہت بڑا، میرے سے بڑا ہے ہی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی اللہ کی، رب کی، تو اس نے کہا کہ میرے لیے ایک محل بناؤ اتنا بڑا کہ جو آسمانوں کو چھوئے، میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیسے؟ اتنا بڑا ظالم انسان، بہت بڑا، یہ بہت بڑا ظلم۔ اس کی بیٹی کی ایک ملازمہ تھی، خادمہ تھی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر وہ مسلمان ہو گئے۔ فرعون کو نہیں پتا، نہ اس کی بیٹی کو پتا۔ ایک دن وہ کنگھی دے رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے۔ معراج پہ جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ کو فضا میں، ہوا میں خوشبو محسوس ہوئی، اور اتنی معطر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ اللہ جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ جبریل نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر یہ جنت سے آ رہی اور ایک خاندان کی۔ پھر جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان کا واقعہ بیان کیا کہ یہ وہ خاندان ہے کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو اس کی خدمت کیا کرتی تھی، ایک دن وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ خادمہ نے کہا کہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا نام لیا۔ بیٹی نے سنا بسم اللہ، تو نے اللہ کا نام لیا، کیوں لیا؟ اس نے کہا کہ وہ اللہ خالق ہے۔ اس نے کہا ہے وہ میرا بابا فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو اس کو خدا نہیں مانتی؟ لیکن نہیں، میں تو اسے خدا مانتا، خدا تو اللہ ہے۔ تیش میں آ جاتی بیٹی، فوری بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس جاتی ہے کہ یہ خاتمہ یہ کیا بکواس کر رہی ہے، ابا جان آپ کو خدا نہیں مانتی، یہ تو کہتی ہے کہ اللہ خدا ہے۔ فرعون نے بلا لیا، ہاں بھائی مجھے خدا نہیں مانتی؟ میں نے کہا کہ نہیں مانتی، خدا تو اللہ ہے۔ یہی بات تو ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ اللہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ تو معبود نہیں ہے، تو مخلوق ہے، تو بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا سمجھاتا ہوں تجھے۔ 6 بیٹے تھے اس عورت کے، اور ایک حدیث میں کہ 7 تھے۔ اب بیٹوں کو بھی لایا گیا، ماں کو بھی لایا گیا، اور فرعون نے حکم دیا کہ کڑھا جو ہے نا وہ گرم کر، تیل گرم کیا گیا، کھولتا ہوا تیل جب انتہا کو پہنچا، کہا کہ بتا نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی۔ بڑے بیٹے کو پکڑا، گھسیٹتے ہوئے اس تیل میں ڈالا، لحظے میں اس کو پگھل گیا، اس کا جسم پگھل گیا، اس کی ہڈیاں پگھل گئی۔ ماں دیکھ رہی ہے، آنکھیں پھٹ گئی، دل پھٹنے کو آیا کہ یہ کیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹے کو اٹھا کے تیل میں ڈالا۔ پھر کہا اب بتا؟ کہا کہ نہیں، لغزش نہیں آئے گی، خدا میرا اللہ ہی ہے۔ یہ توحید پر قربانیاں جو اسلاف نے دی۔ کہا کہ دوسرے بیٹے کو کھینچ کے لاؤ۔ اب عجیب سا منظر ہے، لوگ کھڑے، بیٹے کو گھسیٹا جا رہا ہے، اب وہ جا نہیں رہا، لیکن اسے زبردستی کھینچ کر اس کو بھی ڈال دیا، کوئی پگھل گیا، تیل ہی اتنا گرم۔ 5-6 بیٹے آنکھوں کے سامنے پگھل گئے۔ آخری بیٹا ماں کی گود میں تھا، اب ماں کے حواس باختہ ہیں، ہوش اڑی ہوئی ہے،
اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بس زبان پر یہی ہے کہ اللہ میرا وہی ہے، تو خدا نہیں ہے، اللہ میرا وہی ہے، تو خدا نہیں ہے۔ بیٹے قربانیاں دیتے جا رہے ہیں، آخری بیٹے کو بچانے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ معصوم ہے، اس کا کیا قصور ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ بھی پگھلے گا، اپنے بچے کو چمٹنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرما دی، وہ چیخ اٹھا، بول اٹھا، ماں گھبرانا نہیں ہے، تجھے بھی جانا پڑے چھلانگ تو خود لگا دے، یہ جہنم نہیں یہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر تجھے عطا کرے گا۔ اللہ نے وہ قوت گویائی اس بچے کو عطا کی، بول پڑا، ماں نے بچے کو اٹھایا، خود چھلانگ لگا دی۔ جبریل نے کہا پورے خاندان کو اللہ نے جنت میں داخل کیا، اور ان کے جسموں سے خوشبوئیں ایسی نکلتی ہیں کہ پوری جنت کو معطر کرتی ہوئی فضاؤں کو معطر کر دیتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر آپ کو یہ خوشبو اس خاندان کی ہے۔ یہ ہے توحید کی خاطر جو قربانیاں دیتا ہے، اللہ اس کی قربانی کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا۔ موسیٰ آئے فرعون کے پاس، موسیٰ نے کہا کہ تجھے دعوت ہے بھائی، میں اللہ کے دین کی دعوت لے کر آیا ہوں، میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ فرعون نے مذاق اڑایا، اس نے کہا تو نبی ہے، تو رسول ہے، تو اللہ کی دعوت دیتا ہے، خدا تو میں ہوں۔ اچھا تو رسول ہے تو دکھا، کوئی معجزہ دکھا، کچھ دکھا تو صحیح کہ تو رسول ہے، میں کیسے مانوں تو رسول ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزے اللہ نے عطا کیے، دو بڑے معجزے، باقی اور بھی معجزے تھے لیکن دو بڑے معجزے یہ تھے کہ لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو موسیٰ علیہ السلام بغل میں داخل کرتے اور باہر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا باہر نکلتا، روشن۔ پہلا معجزہ موسیٰ نے دکھایا، اپنی لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گئی لاٹھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اتنا منہ کھول دیا کہ فرعون ڈر کر اپنے تخت سے نیچے آیا اور دوڑ لگا دی، اسے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، یہ کیا بلا آ گئی، وہ اژدہا اتنا بڑا تھا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ رکھا، وہ لاٹھی بن گئی، اب فرعون گھبرا گیا۔ موسیٰ نے اپنی جو مطالبہ تھا وہ پورا کیا اور دعوت دی اور چلے گئے۔ اب فرعون جو تھا وہ ڈر گیا، اس نے کہا یہ تو مجھے مار دے گا، یہ تو بڑا عجیب آدمی، یہ تو کل سلطنت پہ حکومت کرنا چاہے۔ اس فرعون نے پھر اپنی حواریوں کو اکٹھا کر دیا، مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، یہ تو جادوگر لگ رہا ہے اور بہت بڑا جادوگر لگ رہا ہے، اب اس کا کیسے مقابلہ کریں، یہ تو کل کو ہماری سلطنت کھا جائے گا، میری حکومت کھا جائے گا۔ تو حواریوں نے کہا کہ حضور آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، ہم آپ کے وزراء موجود ہیں نا، ہمارے جو شہروں کے اندر بڑے بڑے جادوگر بیٹھے ہیں وہ کس دن کام آئیں گے، بلائیں آپ سارے جادوگروں کو اکٹھا کریں اور موسیٰ کو بھی سامنے کھڑا کر دیں، دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی ہوا کیسے نکلتی ہے، موسیٰ کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ جب ہمارے اتنے بڑے بڑے جادوگر، نامور جادوگر اپنا جادو دکھائیں گے تو موسیٰ کا جادو تو بالکل بیکار ہو جائے گا، موسیٰ نے کیا کرنا۔ اللہ، تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور ہزاروں لوگ، مصر کا شہر، مصر کا علاقہ، یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے نا، بنی اسرائیل کی قوم، یہ پہلے قبطی تھی، دیہاتوں میں رہتی تھی، دیہاتوں میں، وہاں پر قحط سالی پڑی تو اپنے دیہات کو چھوڑ کر یہ مصر میں آ گئے تھے، اور فرعون ان پر ظلموں کی انتہا کرتا تھا۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ فرعون کا ایک ظلم تو یہ تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ میری قوم کے اندر، اس شہر میں ایک بندہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ جس نے میرا تخت ہی الٹ دیا ہے، تو اس کی تعبیر یہی بتائی گئی کہ یہاں کوئی بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہارے تخت الٹنے کے مطلب الٹے گا۔ تو فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کروا دیا کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دو، بیٹی پیدا ہو اسے چھوڑ دو۔ لیکن اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پرورش کروائی کہ موسیٰ کی ماں سے کہا کہ بیٹا پیدا ہوا، موسیٰ کی ماں پریشان ہو گئی کہ ابھی آئیں گے فرعونی اور آ کر یہ میرے بچے کو قتل کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ایک تابوت میں ڈال کر بس سمندر میں ڈال، دریا کے سپرد کر دے، سپرد کر دیا گیا۔ تابوت گھومتا گھماتا فرعون کے محل کے جا ٹکرایا، لوگوں نے، خادموں نے اٹھایا، دیکھا کہ بچہ ہے۔ ماں فرعون کی جو بیوی تھی نا وہ آسیہ ہے اس کا نام، یہ بھی بات یاد رکھیے، فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا۔ اس نے بچہ دیکھا، بچے کی محبت اللہ نے پیدا کر دی دل کے اندر۔
فرعون کے سامنے التجا کی کہ اس بچے کو چھوڑ دو، ہم خود اس کی پرورش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو ہمارے کام آ جائے، آپ کی مدد کرے۔ فرعون نے مان لیا بیوی کی بات کو، تو اللہ نے موسیٰ کو گھر میں پلوایا، اس دشمن کے پرورش پائی، پروان چڑھا، ماں روتی تھی، ماں کو بھی ملوا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے۔ پھر شہر میں اعلان کیا کہ کوئی عورت ہو جو آگے اس بچے کو دودھ پلائے، تو اللہ نے ماں کو وہاں پہنچا دیا، ماں نے جا کے دودھ پلایا، بتایا نہیں میں ماں ہوں، لیکن بچے اور ماں کو اللہ نے ملا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی نا، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان کر کلمہ پڑھ لیا۔ اب آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آسیہ جنت میں تو جائے گی، فرعون جہنم میں جائے گا، تو ان کا خامد کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسیہ کو اللہ تعالیٰ بطور اعزاز کسی نبی کے نکاح میں دے گا، نبی کے نکاح میں، کہ اس نے فرعون کی خدائی کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ بہرحال فرعون نے تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، اعلان ہو گیا کہ موسیٰ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو عرش معلیٰ کا مالک ہے اور فرعون خدا نہیں ہے۔ آج ہمیں اسے شکست دینے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر۔ موسیٰ نے کہا، جادوگروں نے آمنے سامنے ہو گئے، جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تو ڈالے گا، تو پہل کرنا چاہتا ہے یا ہم کریں؟ موسیٰ نے کہا کہ تم کرو۔ اب جادوگروں نے رسیاں جو ڈالی نا، وہ ہزاروں کی تعداد میں سانپ بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ بنے نہیں، تھی رسیاں، لیکن جادو جو ہوتا ہے نا وہ عقل کو ظاہر کرتا ہے، یہ آنکھ کو پھیرتا ہے، یعنی کہ انسان کے خیال کو تبدیل کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ سانپ ہے۔ اچھا لوگ تو ڈر گئے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں سانپ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، اتنی تعداد میں سانپ، اس کو ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، یہاں استقامت اختیار کرنی ہے، یہ نہ سمجھ کہ تو اکیلا ہے، خالق کائنات تیرے ساتھ ہے، اکیلے پن کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کہ پوری کائنات کی طاقت تیرے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنا عصا ڈالا، موسیٰ نے عصا ڈالا، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ لحظہ میں، منٹوں سیکنڈوں میں وہ سارے سانپ کھا گیا۔ اب جب سارے سانپ کھا گیا اور اژدہا کھڑا ہے، موسیٰ نے پھر ہاتھ لگایا، لاٹھی بن گیا، تو تمام جادوگر پہچان گئے کہ یہ سچا رسول ہے، سچا نبی ہے، اس کی نبوت سچی ہے، ہمارے جادو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ ہمارے جادو کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ واقعی نبی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ تمام جادوگر جو ہیں بجائے اس کا مقابلہ کرنے کے مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لیتے۔ اب فرعون جو ہے جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اسلام قبول کر گئے، اب وہ تیش میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھنے سے پہلے تم نے اسلام قبول کر لیا، اور تمہاری جرت اور طاقت کیسے ہوئی کہ تم نے موسیٰ کے مذہب کو تسلیم کیا ہے؟ ہزاروں لوگ بھی موسیٰ کے مذہب پر آ جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں، دعوت کو مان لیتے ہیں۔ اچھا جب ایمان آتا ہے نا پھر بندہ ڈٹ جاتا ہے، جب ایمان آتا ہے ڈٹ جاتا ہے۔ وہ سارے جادوگر ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ فرعون تو اب خدا نہیں ہے، اب تو جو کچھ مرضی کر لے، جتنی مرضی طاقت لڑا لے، اب ہم اللہ کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی کر لے۔ اب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر جب نکلتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے احسان کیا کہ فرعون پیچھے لگا مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل سمندر کے پاس پہنچے، دریا کے پاس پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، اب گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا کہ کوئی بات پریشان نہیں ہونا، ڈالیے لاٹھی اس میں۔ لاٹھی ڈالی تو دریا جو ہے وہ پانی پہاڑ بن گیا، ایسا پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ بھاگو، نکلو یہاں سے۔ ساری بنی اسرائیل کی قوم نکلی، فرعون نے بھی اپنے لشکر کو ڈال دیا، اس نے کہا کہ راستہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آئی اس کو کہ یہ راستہ بن کیسے گیا، یہ پانی پہاڑ کیسے بن گئے، برف کے پہاڑ کیسے بنے، لیکن اس نے پیچھا کرنے کے لیے ڈالا جب اپنا لشکر کو، درمیان میں پہنچا، اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا، پانی چل پڑا۔ اب فرعون بہتے گھا ہے،
اس وقت اس کو سمجھ آئی کہ میری طاقت کیا ہے، کہ میں آج اس وقت اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، اپنے آپ کو اس پانی سے نکال نہیں پا رہا، اور میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب۔ پھر اس نے کہا کہ واقعی میں رب نہیں، میرے پاس تو طاقت ہی نہیں، اپنے آپ کو بچانے کی طاقت ہی نہیں۔ ابراہیم نے بھی کہا تھا یہ بتوں کو تم مانتے ہو، یہ بت ایسے ہیں جو اپنے آپ سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ مکھی اگر بتوں پر بیٹھ جائے، یہ بت جو ہے مکھی نہیں اڑا سکتے، ان کے سامنے کھانا رکھ دو یہ کھانا نہیں کھاتے، اپنے ہاتھوں کو ہلاتے نہیں ہیں، اپنے پاؤں کو جنبش نہیں دے سکتے۔ جب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا اور حبل بت کے کلہاڑا رکھا، قوم نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہمارے الہوں کے ساتھ؟ ابراہیم نے کہا پاگل ہو گئے، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا کہ جن کو تم الہ کہہ رہے ہو، اب بھی کہہ رہے ہو، یہ الہ اپنے ہاتھ نہیں بچا سکے، اپنے پاؤں نہیں بچا سکے۔ کسی کا کان ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور کسی کی ٹانگ نہیں ہے، تو یہ کیسے معبود ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ معبود ہیں، پھر بھی اڑے ہوئے ہیں۔ تو مشرک جو ہوتا ہے نا، آپ سے نے فرمایا کہ اس کی عقل جو ہے نا وہ مت ماری ہوتی، اور مومن جو ہوتا ہے اللہ نے اس کو فہم و فراست دی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ فرعون نے کہا کہ اب الآن، اب میں رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاؤں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اب جان تیرے حلق میں آ، جب جان حلق میں آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ اللہ بند کر دیتا ہے۔ پھر فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی، غرق ہوا، اللہ نے اس کے بدن کو نجات دی، ننجی ببدنک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اب تیرے بدن کو بطور نشانی اور بطور عبرت کے باقی رکھوں گا قیامت کے دن تک، کہ ہر آنے والی قوم، ہر آنے والی نسل تیرے بدن کو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ تھا وہ خدا اپنے آپ کو کہلانے والا۔ اللہ نے اس کے بدن کو باقی رکھا ہے، لیکن یہ اپنے ہاتھ کو ہلانے کی سکت نہیں رکھتا، یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو اٹھا کر بٹھا لے، یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے جسم سے مکھی کو اڑا لے۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، آج بھی فرعون کی لاش، ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال فرعون کی لاش سمندر میں، دریا میں پڑی رہی، اللہ نے لاش کو باقی رکھا، نہ پانی کو کچھ کہنے دیا، نہ کسی مچھلی نے کھایا، پھر سمندر کو گم دیا، پھینک دے باہر، لاش کو باہر پھینکا گیا، اور ہزاروں سال سے لے کر آج تک فرعون کی لاش ابھی بھی فرعون کی لاش پر۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے فرعون تیرے بدن کو میں کیا رکھوں گا؟ نجات دوں گا اور باقی رکھوں گا۔ اللہ نے باقی رکھا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے کہا، سورہ انفال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 5 صفتیں نقل کی۔ فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، ان میں 5 صفات ہوتی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، خشیت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کا خوف رکھتا ہے، زبان کھولنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، تہجد پڑھنے سے پہلے، صدقہ خیرات کرنے سے پہلے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، کہیں میرے اندر دکھلاوا نہ آ جائے، کہیں میری نماز برباد نہ ہو جائے، کہیں میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرا صدقہ خیرات جو ہے وہ نہ ختم ہو جائے۔ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کبھی روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ کا خوف ڈر کی وجہ سے کبھی راتوں کو اٹھتا ہے، کبھی دن کو اٹھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ پہلی صفت ہے مومن کی، اللہ سے ڈرتا ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن سے اتنی محبت ہوتی ہے، قرآن پڑھتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں، دکان پہ، گھر میں، مصحف اس کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرتا ہے کہ فارغ لمحات جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت۔ اور آج کی امت کی بدبختی کیا ہے کہ یہودیوں نے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے میڈیا وار کے لیے میڈیا کو اتنا عام کر دیا ہے۔ یہ واٹس ایپ، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، یہ ساری ایجاد کردہ یہودیوں کی ہے، انہوں نے مشغول کر دیا۔ اب ہمارے نوجوان کا جو فارغ ٹائم ہے وہ فیس بک پہ گزرے گا، ہمارے نوجوان کا فارغ ٹائم واٹس ایپ پہ گزرے گا،
ہمارے نوجوان کا فارغ ٹائم یوٹیوب پہ گزرے گا، اب اس میں فحاشی بھی آئے گی، عریانی بھی آئے گی، بے حیائی بھی آئے گی، بد نظری بھی ہوگی، اور وہ بد نظری جو ہے ہمارے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، ایمان کے لیے قتل گاہ ہے، ایمان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے یہ آنکھ کی جو بے حیائی۔ اب کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ مسلمان کم نظر آتا ہے، یہود و نصارہ کی نقالی کرتا زیادہ نظر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی فارغ وقت جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے، قرآن کی تلاوت۔ اور میں کہ تیسری صفت مومن کی یہ ہے کہ اللہ پر توکل کی انتہا کرتا ہے، ہر وقت اللہ پر توکل کرتا ہے، یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے وہ اللہ پر یقین کر کے توکل اور استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے، لرزتا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سال ہا سال گزر کے اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، اب چلو کسی دربار پہ، کسی مزار پہ، فلاں نے کہا ہے فلاں پیر جو ہے نا ایک دم کرتا ہے، بس پھر عمل ٹھہر گیا۔ یہ ہے انسان کے ایمان کے اندر تزلزل، کہ توکل میں کمی آئی، بھروسے میں کمی آئی اور چل پڑا اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر۔ فرمایا کہ مومن آدمی مرتے دم تک، اپنی آخری سانس تک اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اولاد اللہ نے دی اور کسی نے نہیں دی، اس کو یقین ہے رازق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ میری بیماری اللہ نے ہی ختم کرنی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کتنے سال آزمایا، بیویاں، بچے، مال و دولت، گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا، سب ساتھ چھوڑ گئے، اتنی بیماری نے طوالت پکڑی، اب ایک بیوی پاس ہے لیکن زبان سے کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ اللہ نے پھر ایوب کی پورے واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ اگر صبر دیکھنا ہو تو ایوب علیہ السلام کا دیکھ، کہ جنہوں نے سال ہا سال بیماری کاٹنے کے باوجود کبھی اللہ کی ناشکری کے کلمات زبان سے نہیں نکالے، اور یہ یقین رکھا کہ اللہ ہی مجھے شفا دے گا، اور اللہ نے شفا عطا کی، دوبارہ پھر نوجوان بنا دیا ایوب علیہ السلام کو، اور دوبارہ پھر مال بھی دیا، دولت بھی دی، سب کچھ عطا کر دیا، لیکن ایک مثال قائم کر دی گئی کہ صبر اگر کرنا ہو تو اس انداز سے کرنا ہے، اگر تم نے اللہ پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو اس انداز سے کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چوتھی صفت مومن کی یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑتا، نماز کا وقت ہوتا ہے اس کا اندر تڑپ ہوتا ہے، اس کا ایمان اس کو ہلاتا ہے، مجبور کرتا ہے اور اس سے انڈیکیٹ کرتا ہے بار 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 بار، نماز کا وقت ہو گیا، چل اٹھ، چھوڑ دے سب کچھ، چھوڑ دے بس مسجد میں چل۔ یہ ایمان کہ مومن آدمی جو ہے ایمان اسے لے کر آتا ہے، اسے جوش دلاتا ہے، اسے حرارت دیتا ہے کہ اب اللہ کی اطاعت کا وقت آ گیا ہے، فرما برداری کا وقت آ گیا ہے، اب اللہ کی جو اعلان ہے وہ آ چکا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ ایمان اب جو جوڑتا ہوا اسے مسجد میں لا کے کھڑا کر، اور جو منافق ہے وہ سستی کا شکار، اچھا آپ پڑھ لیتے ہیں اور انہیں پڑھ رہے ہیں، ٹائم پہ وہ پڑھ رہے ہیں، اب بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، بچوں میں بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر مصروف ہیں، اچھا ابھی جاتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، اللہ کے وقت ہی ضائع کرتے ہیں۔ فرمایا یہ منافق کی علامت کہ نماز میں کیا کرتا ہے، سستی کرتا، کاہلی کرتا۔ مومن جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، فوری ڈٹ جاتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مومن کی صفت ہے، نماز نہیں چھوڑتا۔ اور آخری بات اللہ نے کہی کہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، فلاح بہبود کا کام کرتا ہے، جیسے کہ نبی کی صفت تھی کہ لوگوں کے بوجھ اٹھایا کرتے، اللہ کے پیغمبر لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے کام کر دیا کرتے، اللہ کے پیغمبر بیماروں کی تیمارداری کرنے خود جایا کرتے۔ ایک یہودی بچہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت کرتا تھا، یہودی بچہ جو دشمن اسلام، بیمار ہو گیا، اللہ کے پیغمبروں کسی نے بتایا بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کر چل کر اس کے پاس، صحابہ پریشان ہیں کہ خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، اٹھ کے خود چل کے اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے گھر جا کے اس کے سرانے بیٹھ گئے، اس کی تماداری کر رہے ہیں، باپ یہودی ہے، پریشان ہے کہ یہ مسلمانوں کے سردار
جن کی عظمت کو مسلمان بیان کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں کہ آج میرے گھر میں میرے بیٹے کی تماشائی کرنے. آپ نے کہا کہ بچے کو کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے. اللہ. بچہ اپنی باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ ابا جان میں کیا کروں. باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھ جس شخصیت تیری تماشائی کو آ گئی بات مان لے اس نے, میں تجھے روکتا نہیں. بچے نے کلمہ پڑھ لیا, اس کی جان نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ایک جان کو اللہ نے جہنم سے ادا کیا. کلمہ پڑھ کے وہ کہاں جا کر جنت میں داخل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے. تو فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ خیر خواہ ہوتا ہے, دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا, حسد نہیں رکھتا, کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھتا, بس خیر خواہی کرتا ہے, خیر خواہ رہتا ہے اور بدگمانی نہیں کرتا کسی کے بارے میں, اس کا گمان ہمیشہ اچھا رہتا ہے. یہ بہت بڑی صفت ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے. ایک صحابی کے اندر یہی صفت تھی کہ ان کے دل میں کسی کے بارے میں بغض کینہ حسد نہیں تھا, خیر خواہی تھی. اس ایک صفت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی قرار دیا, دنیا میں جنت کا اعلان کر دیا کہ یہ بندہ جنتی. کسی نے ٹو لگائی دوسرے صحابی نے کہ دیکھیں ان کا عمل کیا ہے. دیکھا یہ تو عام نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم کرتے ہیں, پتہ نہیں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. پوچھا خاص بات کیا ہے؟ کہا کہ خاص بات یہی ہو سکتی ہے کہ میرا دل صاف ہے, بس یہ خاص بات. اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا کیا. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کے 15 اصول بیان کیے, لیکن یہ طوالت اختیار کر جائیں گے. اللہ نے کہا کہ جو یہ اصول ذہن میں رکھ کر میدان جہاد میں اترے گا انشاءاللہ کبھی وہ ناکام نہیں لوٹے گا, اللہ اس کو غلبہ ہی دے. اللہ سے دعا ہے کبھی وقت ملا وہ بیان کریں گے, لیکن چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بات بیان کی ہے اور جو بات ہم نے سنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.